اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 11 یعتذرون۔ اس پارے کے دو حصے ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس مکمل اس میں بیان کی گئی۔ سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں بتائی گئیں، ایک تو منافقین کی مذمت، دوسرا مومنین کی 9 صفات کا ذکر کیا گیا، اور پھر غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کا ذکر کیا گیا۔ اور منافقین کی مذمت، اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کہ اپنے نبی کو خبر دے دی کہ منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد زرار بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کو کس طرح سے بتایا کہ جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے وہ تمہارے پاس جب عذر لے کے آئیں تو ان سے کہہ دو کہ ہم نے تمہارا یقین نہیں کیا۔ پارے کی پہلی ہی آیت میں کہا گیا یعتذرون، اور عذر لائیں گے الیکم تمہارے پاس، اذا جب رجعتم تم لوٹ کر جاؤ گے الیہم ان کی طرف، تو کل کہہ دے لا تعذرون کہہ دے نہ عذر کرو، لن نؤمن لکم ہم ہرگز نہ یقین کریں گے تمہارا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 9 صفات کا ذکر کیا، یعنی اگر کوئی مومن ہے تو اس کے اندر یہ 9 صفات ہوتی ہیں۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد و ثنا کرنے والے، السائحون سفر کرنے والے یعنی اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، الراکعون اور رکوع کرنے والے، الساجدون اور سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف اور حکم دینے والے نیکی کا، والناہون عن المنکر اور روکنے والے برائی سے، والحافظون لحدود اللہ اور حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کی حدود کی، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو ان مومنوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مومنوں کو جن کے اندر یہ 9 عادات پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کو خوشخبری سنا دو۔ مومنین کی 9 صفات کے بعد غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کا ذکر کیا گیا کہ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ یونس میں 4 باتیں جو کی گئیں وہ یہ تھیں کہ توحید، رسالت، قیامت اور قرآن کی عظمت۔ توحید میں بتایا گیا کہ رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد رسالت کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے ان کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر قیامت کے دن روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا، کفار کو اس کا یقین نہیں، اس کے بارے میں آیت نمبر 11 میں بتایا گیا۔ پھر قرآن کی عظمت کہ یہ بڑی دنائی کی کتاب ہے۔ اس پارہ کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح کے بارے میں کچھ اس طرح سے کہا گیا، وَاتْلُو اور پڑھو علیہم ان پر، نباء قصہ یا خبر، نوح علیہ السلام کا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جو پورا قصہ ہے اس کو یہاں تفصیلاً بیان کیا گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کچھ اس طرح سے تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب جو کہ نافرمان تھے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ سو ہم نے بچا لیا، وَمَن مَّعَهُ اسے اور جو اس کے ساتھ تھے، فِی الْفُلْکِ اس کی کشتی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ یہاں بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سردار نے بات نہ مانی بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا، اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس کا ذکر پچھلے پارے کے اندر بھی کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9ویں پارے کے اندر کیا گیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات دیے، جیسے ان کے عصا کا اژدہا بن جانا اور ان کے ہاتھ کا چمکتے ہوئے نکلنا دیکھ کر جادوگر حیران و پریشان رہ گئے، اور وہ اس بات پر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اس بات کو پہچان لیا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیے ہوئے کچھ معجزات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام
انہی کے نام پر اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ آیا، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، سورہ یونس اور صفات میں۔ صفات میں صراحتاً یونس آیا ہے اور 2 جگہ سورہ یونس اور سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مچھلی والا یعنی صاحب الحوت یا ذی-النون کی صفت کے ساتھ فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں، ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے، دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا اور سورہ یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوی کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے تھے، آگے جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر سرزمین چھوڑ کر چلے گئے، آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کی پیٹ میں بالکل صحیح و سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد، عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے۔ انہوں نے آہوزاری اور توبہ استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ ان الحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ رب ہے سارے جہان کا۔ اور اس آیت کا سورہ یونس کا ذکر کیا گیا تو ہوا یحیی و یمیت، اور وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، و الیہ ترجعون، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس پارے کا اختتام 11ویں پارے کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے کیا، انہ، اور بے شک، علیم بذات صدور، اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید یا دلوں کی بات، وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ الخیر۔